اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے وہ رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا کہ تمہاری کرنیں اس کے گھر میں نہ جائیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدوں کی اور ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب سجدوں کی توفیق ہی چھن گئی تو پھر سمجھیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اور جب آپ کو سچے دل سے سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز عطا ہو جائے تو سمجھو آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور رہی بات دولت کی، تو دولت تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی دی ہے، ان کو بھی دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ دولت رزق اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ راضی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہے، لیکن سجدوں کی توفیق صرف اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو میرے عزیزوں، 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور کوشش کیجیے کہ کوئی بھی نماز کبھی قضا بھی نہ ہو۔ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ قیامت کے دن ہم اس صف میں کھڑے ہو جائیں یا کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرے۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہوگی وہ بھی چاہے گا کہ آج میں اللہ کو سجدہ کر دوں۔ لیکن میرے عزیزوں، جس نے نماز ہی نہ پڑھی ہوگی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی کمر ہی اکڑ جائے گی، اور وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ بندہ یا بندی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن پاک بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ جہنمی جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ جتنے بھی چرند پرند ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور میرے اللہ کریم نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین بنایا، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے سارے کیڑے مکوڑے چرند پرند اپنے بلوں سے نکل کر تو وہ صبح کے وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان خراٹے لے رہا ہو، اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں، آپ یہ نیت کریں کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں، بندہ بندگی سے سجتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ سارے درخت حالت قیام میں ہے، چھپائے حالت رکوع میں ہے، اور حشرات الارض سجدے میں ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اور رکوع بھی رکھے گئے، اور سجود بھی رکھے گئے۔
اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادت کی جامع بن جائے، تو جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند ہی نہ کرے تو اس پر اللہ کی رحمتیں کس طرح ہوگی؟ خوش نصیب تو وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ، اور سجدوں سے اللہ کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کے سب سے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ، اور زبان سے انسان کیا بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ مجھ سے نیچے کوئی نہیں اور تیرے سے بالا کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت، عہدے، سب کچھ ہے، لیکن میرے اللہ کریم کے ہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اللہ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں ملے گی۔ یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین ہے اور یقیناً اللہ پر ہی ہمارا ایمان ہے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے کہا ہے اس کی حکمتیں ہمیں نہ بھی معلوم ہوں تو بھی کرنا چاہیے۔ آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ یہ میں نے خود ایک مرتبہ ایک یورپین کنٹری کے ہاسپٹل کی یہ پورا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، جس میں انہوں نے ان پیشنٹ پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو سائیکالوجی کے پیشنٹ تھے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہم نے صرف انہیں سیم جس طرح مسلمان وضو کرتے ہیں، ہم نے انہیں ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرواتے تھے، تو ان پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے صرف وضو کرنے سے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسا، گردن کا مسا، اور ہاتھ پاؤں کو اچھے طریقے سے دھوتے ہیں۔ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب اگر آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے۔ آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز سے بچ جاتے ہیں، یہ لوگ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وضو کرنے سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لیں تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض اور بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر امامہ باندھتے ہیں۔ ہم دوران خون میں بہتری کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اور اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں پر سر جھکاتے ہیں۔ تو حکمتیں بھی ہیں لیکن وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور سجدہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم